اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ناظرین، سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی نوع انسان سے مخاطب ہے کہ ذالک الکتاب، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی؟ متقی سے کیا مراد ہے؟ تو تقوی کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم اس طرح ہیں کہ لغت میں تقوی کے معنی ڈرنا کے ہیں، خوف کرنا کے ہیں، اور اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دل اور دماغ میں خوف ہونا، خوف کا موجود ہونا، یہ ہمارے دل اور دماغ کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کا ہر وقت، ہر لمحہ خوف موجود ہو۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم، تقوی کا مفہوم اس طرح ہے۔ تقوی کا تعلق چونکہ دل اور دماغ سے ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، خوف ایک کیفیت کا نام ہے، تو یہ ہمیں کس طرح علم ہوگا کہ ہمارے اندر خشیت الہی، خدا کا خوف موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہے۔ ان پہچان کو، علامات کو سامنے رکھ کر انسان خود احتسابی کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اپنے کلام کا آغاز جو کیا ہے، جو سورۃ بقرہ کا آغاز ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن جو ہے متقی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو وہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں۔ تو سب سے پہلی جو پہچان اور علامت یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں یکساں ہونا، یعنی جو ہمارا ظاہر ہے وہ ہمارا باطن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ظاہر میں اچھے کام کریں اور باطن میں جو ہم کام کر رہے ہوں ہمارا باطن اس کے مخالف ہو۔ ہم جلوت میں تو اچھے کہلائیں، لیکن خلوت میں، تنہائی میں
برے کام کریں، یعنی جس کا ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت دونوں یکساں ہوں گی اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، ان کے اندر خوف خدا موجود ہوگا تو وہ متقی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے، ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی نہ ہو تو ہم علیحدگی میں جا کر گناہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بچے سے خوف رکھتے ہیں، لوگوں سے خوف رکھتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے، جس نے ہم سے حساب لینا ہے، اس سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس کی ذات اقدس کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہماری ہدایت نہیں کرے گا۔ ہماری ہدایت اس وقت ہوگی جب ہم اپنے دل اور دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھیں۔ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا تنہائی میں کام کرنا جب برابر ہوگا تو وہ متقی کی پہلی پہچان اور علامت ہے۔ دوسرا ہے کہ شریعت مقدسہ کے اندر جو واجبات ہیں اس پہ عمل کرنا، اس کو بجا لانا، اس طریقے سے بجا لانا جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں۔ ان کے بجا لانے میں بھی اپنی مرضی داخل نہ کرنا، یہ دوسری علامت ہے متقی کی۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر، نہی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کا خفیہ و اعلانیہ، جلوت میں اور خلوت میں، ہر انداز میں ان سے دور رہنا، ان سے بچنا، یہ تیسری متقی کی علامت ہے۔ اور چوتھی ہے کہ وہ پنجگانہ صفات جلیلہ جن کا آگے ذکر ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں، غیب ہے۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں، غیب ہے۔ انعامات جنت ہم نے دیکھے نہیں، وہ غیب ہے۔ پل صراط ہم نے دیکھی نہیں، وہ غیب ہے۔ یوم محشر ہم نے دیکھا نہیں، وہ غیب ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ غیب ہے۔ یعنی وہ غیب کی چیزیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی صفت متقی کی ہے۔ اگلی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ متقی کی علامت ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک اس بندے کی ہدایت کے لیے آیا ہے جو متقی ہے، اور متقی کی صفات، متقی وہ انسان ہے جو دل میں خوف خدا رکھتا ہے، اور خوف خدا رکھنے والے شخص کی پہچان کیا ہے وہ کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور کچھ کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، باقاعدگی سے نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو چھوٹا نہیں گردانتے، نماز کو اہمیت دے کر پڑھتے ہیں،
وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، خفیف نہیں سمجھتے، وہ لوگ بھی متقی ہیں۔ یہ بھی متقی کی علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک متقی کی علامت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو رزق عطا کیا ہے وہ مستحقین میں خرچ کرتا ہے، جو ضرورت مند ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دینے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا دیگر ضروریات جو انسانوں کو درپیش ہیں صدقہ جاریہ کرتے ہیں۔ یعنی اپنے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی متقی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وما انزل من قبل کا، جو ان سے پہلے والے لوگوں پر نازل کیا گیا تھا، یعنی اللہ کا کلام اور بقیہ کتب اربع پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جن کو یہ یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے، اور جب ہمارا حساب ہوگا تو ہمارے اعمال کے علاوہ ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ متقی ہیں۔ تو در حقیقت ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان در حقیقت وہ ہے جو متقی ہے